کہ جس دن آپ سی ایس ایس کی تیاری شروع کریں، میرے ذاتی خیال میں آپ کو شروع میں 2 سے 3 گھنٹے ڈیلی کسی نیوز پیپرز کو دینے چاہیے، اور خاص طور پہ کسی انگلش نیوز پیپرز کو، اردو کو نہیں، اردو بھی پڑھنی چاہیے لیکن انگلش نیوز پیپر کو۔ اس سے کیا ہوگا، ایک تو آپ کی انگلش وہ بہتر ہوگی، ٹھیک ہے جی، آپ کنٹینٹ آپ کا بہتر ہوگا، یعنی اس میں صرف انگلش بہتر نہیں ہوگی بلکہ آپ کے 2 3 4 پیپرز کور ہوں گے۔ اور اس کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ جو نیوز آئٹمز ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہلکا سا اسکین کر لیں ان کو، نیوز آئٹمز کو۔ آپ کو بیسیکلی کیا پڑھنا ہے، ایڈیٹوریل پڑھنا ہے آپ کو، جو بیچ میں اداریے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اداریے کا جو ایڈیٹوریل پیج ہوتی ہے، اس کے اوپر آرٹیکلز ہوتے ہیں، مضمون ہوتے ہیں، آپ کو وہ پڑھنے چاہیے، اوپینین بیسڈ وہ پڑھنے چاہیے۔ اور خاص طور پہ اگر آپ ڈان اخبار کو پڑھتے ہیں، اس کا جو ایڈیٹوریل پیج کے اوپر ایکسٹریم لیفٹ کے اوپر ایک ورٹیکل کالمز ہوتے ہیں 2 3، وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، جس میں ایڈیٹوریل آرٹیکلز نہیں ہوتے بلکہ اس طرف تو آرٹیکل لکھے ہوتے ہیں، سارے یہ آرٹیکلز ہوتے ہیں، اس طرف نیوز پیپر کا اپنا اداریہ ہوتا ہے، وہ 2 3 بعض اوقات ہوتے ہیں سبجیکٹس کے اوپر لکھے ہوتے ہیں، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ان کی لینگویج بڑی سمپل ہوتی ہے، کنٹینٹ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ آپ نیوز پیپرز کو ڈیلی 2 سے 3 گھنٹے پڑھیں، نیوز آئٹمز کو ہلکا سا اسکین کر لیں، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور باقی ایڈیٹوریلز پڑھیں اور آرٹیکلز پڑھیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد ان کو آپ ریپروڈیوس کریں، یہ آپ کی پریکٹس ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی ایڈیٹوریل آیا ہوا ہے، اس کے اوپر کیا کہہ لیں اس کو، کوئی سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر، یا یہ جو ابھی بچوں کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں اپنا قصور کے اندر ہوا ہے، تو اس پہ آپ پولیس کے اوپر نہ شروع ہو جانا، ٹھیک ہے نا جی، اس پہ میں بات نہیں سنوں گا آپ لوگوں کی پھر۔ تو اس میں یہ ہے کہ قصور کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ بچوں کے اوپر اوور آل ایک اپنا کوئی ایڈیٹوریل آیا ہوا ہے، آپ اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آپ اس کو غور سے پڑھیں، اس کو غور سے پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد جو آپ کو اس میں کوئی ورڈز آئے ہوئے ہیں جن کے میننگ آپ کو نہیں آتے شروع میں، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ڈکشنری اپنے پاس رکھیں، آپ ایک رجسٹر کے اندر آپ تمام جو ورڈز ہیں مشکل، ان کے میننگ لکھیں، ان ورڈز کو لکھیں، وہ بار بار اگلے دن پھر ریپیٹ ہوں گے، اس سے اگلے دن پھر ریپیٹ ہوں گے، ایسا ایسا آپ کی ووکیبلری بلڈ ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن ہر دفعہ اگر نہیں آ رہا اس کو دیکھیں ضرور، اسکپ نہ کریں اس کو، آپ پورے ایڈیٹوریل کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس کو اپنے الفاظ میں ایک پیج کے اوپر ریپروڈیوس کریں، یہ آپ کی پریکٹس ہوگی۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کا انگلش ایسے کے لیے بھی آپ کی تیاری ہونا شروع ہو جائے گی، کرنٹ افیئر کے اوپر بھی آپ کی تیاری ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ کوئی پاکستان افیئر کا کوشچن آ جاتا ہے اس کے اندر بھی آپ کی تیاری ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو 2 3 سبجیکٹس آپ کے اس میں کور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کو پہلے دن سے رکھیں اور اینڈ تک، جس دن آپ نے اپیئر ہونا ہو ایگزام کے اندر، اس کو اخبار کو نہیں چھوڑنا آپ نے۔ جی بتائیں۔ پریسی میں بھی بالکل آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے، اس میں آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے اس میں، یہ کہ اوور آل آپ کی انگلش امپروو ہوگی تو ہر چیز میں آپ کی ہیلپ ہوگی اس میں۔ اچھا، آپ ان کو ریپروڈیوس کریں اور ان کی ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں تمام سی ایس ایس کینڈیڈیٹس کہ اخبار کو 2 سے 3 گھنٹے سے اوپر نہ لے جائیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو اخبار کو پڑھنا شروع کرتے ہیں انگلش اخبار کو، اور سارا دن انگلش اخبار ہی ہوتا ہے، اس میں ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ 2 to 3 hours آر سفیشینٹ، 2 سے 3 گھنٹے پڑھیں اور جو آپ کے مطلب کی چیز ہے اس کو آپ لے لیں۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ جو آپ کے آپشنل سبجیکٹس ہیں، مثال کے طور پہ کسی کی پبلک ایڈمنسٹریشن ہے اور کسی کی ہسٹری ہے، اس کے اوپر بھی بیچ والے پیجز کے اوپر انگلش اخبار کے اندر بعض اوقات آرٹیکلز ہوتے ہیں، وہ اس میں بھی آپ کو ہیلپ ہوگی۔ یعنی بعض اوقات کسی بیوروکریسی کے اوپر ایک آرٹیکل آیا ہوا ہے کسی اخبار کے اندر، بیوروکریسی کے اوپر، کہ اس میں مسائل کیا ہیں، کیا پرابلمز ہیں، اور بیوروکریسی کو کیسے امپروو ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، کیا مسائل ہیں اس کے۔ تو آپ جب وہ آرٹیکل پڑھتے ہیں تو آپ کا جو پبلک ایڈمنسٹریشن کا ٹاپک ہوتا ہے بیوروکریسی کو بھی کور ہو جاتا ہے اس میں۔ یعنی کچھ ایسے آپ کے سبجیکٹس ہیں جن کے اوپر، ایگریکلچر ہے کسی کا سبجیکٹ، ایک ڈاؤن کے اندر ویکلی ایک آتا ہے جس میں اکنامکس کا ایک پیج ہوتا ہے اکانومی کے اوپر، اس میں ایگریکلچر کے اوپر بھی ٹاپک ہوتے ہیں، تو آپ کے وہ ٹاپکس جو ہے نا وہ وہاں سے کور ہو جائیں گے۔ تو آپ نے انگلش اخبار کو آپ نے روٹین بنانی ہے اپنی، 2 سے 3 گھنٹے ڈیلی پڑھنا ہے، اس سے آپ کی انگلش بھی کور ہوگی، ایسے بھی کور ہوگا، اس سے آپ کے کچھ
جو کم آپشنل سبجیکٹس ہیں وہ بھی کور ہوں گے، اور آپ کی رائٹنگ کی پریکٹس بھی ہوگی. بلکہ کسی دن کسی جو سینئر کوئی آپ کو کوئی پروفیسر مل جائے، کوئی ٹیچر مل جائے جو آپ ریپروڈیوس کر رہے ہیں، کسی کو دکھا بھی دیا کریں، آپ کوئی چیک کر لیں اس کو. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو غلطیاں ہیں. جی بیٹے بالکل پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے. میں اس کے بارے میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا. نیوز ویک ہے، آپ اس کو پڑھ لیں. کوئی ٹائمز ہے، ٹھیک کہہ رہی ہیں میڈم، اس کو پڑھ لیں. آپ اس میں اس کو اس اینگل سے پڑھیں کہ آپ کا کرنٹ افیئر کا پیپر کور ہو. اچھا بعض اوقات ایسے دی ہوتی ہیں کہ انگلش اخبار میں کچھ ایسے آرٹیکلز ہوتے ہیں جو بالکل ہی آپ کے مطلب کے نہیں ہوتے. اب ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ٹائم ضائع نہ کریں. یعنی آپ دیکھیں کوئی ایسا ٹاپک ہے جس سے آپ کا ایسے کور ہوتا ہے، کرنٹ افیئر کور ہوتا ہے، یا آپشنل سبجیکٹ میں کوئی ٹاپک آپ کا کور ہوتا ہے، اس کو پڑھیں. مزید ٹاپک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. یعنی آپ ڈیلی بیسس پہ یہ 1 2 3 یہ 3 ایڈیٹوریلز ہوتے ہیں نارملی. ڈان کے اندر میں ڈان کی مثال دوں یا نیوز کے اندر کسی اور اخبار کے اندر، ان 3 میں سے ہر ایک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 1 یا 2 پڑھ لیں. پھر ادھر 2 پیجز کے اوپر جو آرٹیکلز ہوتے ہیں اس پہ 5-6 آرٹیکلز ہوتے ہیں انگلش اخبار میں. آپ 2 سے 3 سلیکٹ کر لیں. اس میں سے ہر ایک کو پڑھیں گے تو آپ کا سارا دن اسی انگلش اخبار کے اندر لگ جائے گا. کوئی اور سبجیکٹ آپ پڑھ نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے جی. تو کوشش کریں کہ انگلش اخبار کے بغیر آپ کے لیے سیسس کرنا میرا ذاتی خیال ہے بڑا مشکل کام ہے. جو بچہ سیسس کی تیاری شروع کر رہا ہے اس کو چاہیے کل سے انگلش اخبار پڑھنا شروع کر دے اور اسی پیٹرن پہ پڑھیں. نیوز آئٹمس کو سکین کریں، لمبے چوڑے نہ جائیں، اس میں ڈیٹیل میں نہ جائیں. اور پھر ریپروڈیوس ضرور کریں. اگر آپ ریپروڈیوس نہیں کریں گے تو آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی. اچھا ایک چیز اور ہے کہ کیئرفل ریڈنگ. کیئرفل ریڈنگ. آپ اخبار پڑھ رہے ہوں یا آپ کو بکس پڑھ رہے ہیں کسی سبجیکٹ کی، یار خدا را ایک کیئرفل ریڈنگ کو ذہن میں رکھیں. یعنی آپ اگر ایک آرٹیکل آپ نے پڑھا ہے اور کیئرفل ریڈنگ سے آپ کو جو اس طرح کی لینگویج سینٹینس اسٹرکچر استعمال ہوا ہے اخبار کے اندر، آپ یقین کریں اگر آپ کیئرفل ریڈنگ کریں گے وہ آٹومیٹکلی 6 مہینے بعد اسی طرح کے سینٹینس آپ لکھنا شروع کر دیں گے. یہ نیچرل ہے. لیکن وہ کیئرفل ریڈنگ 2 حوالے سے ہو. کیئرفل ریڈنگ 2 حوالے سے کیسے؟ ایک سینٹینس اسٹرکچر دیکھیں، آپ سینٹینس اسٹرکچر دیکھیں. دوسرا آپ کنٹینٹ دیکھیں اس میں. ٹھیک ہے جی. اب ان 2 حوالے سے آپ اپنے ذہن میں رکھیں جب اخبار پڑھ رہے ہوں، انگلش اخبار پڑھ رہے ہوں. یہ 2 چیزیں، سینٹینس اسٹرکچر اینڈ کنٹینٹ. میں مثال دیتا ہوں اس کی آپ کو کہ گلوبل وارمنگ از اے ہیوج چیلنج فار ڈیولپنگ کنٹریز. اس طرح کے سینٹینس آپ اس کو غور سے پڑھیں گے، کیئرفل ریڈنگ کریں گے، آپ یقین کریں یہ عام سا سینٹینس ہے، سمپل سا. آپ اس طرح کے سینٹینس لکھنا شروع کر دیں گے، پھر آپ کی رائٹنگ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ ایسے پڑھو گے نا جس کو کہتے ہیں اندھوں کی طرح، جی پڑھ رہے ہیں، نہیں ایسے نہیں ہے. آپ نے تھوڑا سا کیپ یور فٹ ڈاؤن اور دھیان سے پڑھیں اس کو. آپ 6 مہینے بعد میں گارنٹی دے رہا ہوں اگر آپ کیئرفل ریڈنگ کریں گے آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ لگ بھگ جو اخبار کی رائٹنگ ہوتی ہے اس سے قریب آنا شروع ہو جائے گی. اچھا ایسا اس میں بعض اوقات ایسے بھی ہوگا کہ آپ کو کسی انگلش کا ایسا بھی ہوگا کہ انگلش کی گرامر کا آپ کو شاید صحیح آئیڈیا نہ ہو. اگر کسی بچے کو اس نے گرامیٹیکل رولز نہ پڑھے ہوں گے بٹ ایک غلط سینٹینس پڑھ کے اس کو پریکٹس کی بیس پہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ سینٹینس غلط ہے، یار اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے اس سینٹینس میں، آن دا بیسس آف یور کیئرفل ریڈنگ. ایسا ہوتا ہے نا جی. یعنی آپ کو یہ تو نہیں پتا کہ اس میں گرامر کا کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ گرامر کا رول کون سا اپلائی ہو رہا ہے بٹ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ سینٹینس غلط ہے. جب آپ کو اس طرح پریکٹس کریں گے، کیئرفل ریڈنگ کریں گے، آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. آپ کیا کریں گے، آپ اس سینٹینس کو پھر مولڈ کر دیں گے، کسی اور طریقے سے لکھ لیں گے. یعنی اس کو بجائے لکھنے کے گلوبل وارمنگ از اے ہیوج چیلنج فار ڈیولپنگ کنٹریز اسپیشلی فار پاکستان، آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سینٹینس میں کچھ ایمبیگوٹی ہے، کوئی مبہم چیز ہے، کوئی غلطی ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی گرامر کا رول کون سا اپلائی ہو رہا ہے. تو آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں، گلوبل وارمنگ نہیں، پاکستان از فیسنگ گلوبل وارمنگ ایکیوٹلی، یا اس طرح کر لیں گے. اس کو آپ سینٹینس کو ریسٹرکچر کر دیں گے آپ کو. یعنی اس کا کیئرفل ریڈنگ کا آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا. تو آپ نے لہٰذا کیئرفل ریڈنگ کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. میں ایک چلو بتا دیتا ہوں، اس میں آپ کے پاس یہ اخبار آ گیا ہمارے پاس. آپ اگر اس کو دیکھیں جو میں بات کر رہا ہوں ایڈیٹوریل کی،
وہ کون سا ہے؟ یہ والا ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں پہلا کون سا ہے؟ پاک یو ایس ڈرون ڈسپیوٹ. یہ ویسے پاکستان اور یو ایس کے بیچ میں ریلیشنز کے اوپر ایک اچھا آرٹیکل ہو سکتا ہے. اور سیکنڈ کون سا لکھا ہوا ہے؟ این ایف سی ایوارڈ. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. یہ کس لیے امپورٹنٹ ہے؟ کہ صوبوں کے بیچ میں جو ایشوز چل رہے ہیں این ایف سی ایوارڈ کے اوپر، کہ صوبے کو کتنے پیسے ملنے چاہیے، یہ بیسیکلی وہ ہوتا ہے نیشنل، اس کو کیا کہتے ہیں، نیشنل فائنانس کمیشن. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب آپ پڑھیں گے آپ کو اس میں کیا چیزیں آئیں گی، ایک تو کنٹینٹ آئے گا آپ کے پاس، کنٹینٹ مین سبجیکٹ کا میٹیریل آئے گا آپ کے پاس. دوسرا آپ کی انگلش بہتر ہوگی. اور اس کو آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ اس کو 15-20 ورڈز کے سینٹینسز کے اندر آپ اس کو ریپروڈیوس کر لیں، تو آپ کی پریکٹس ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ اس کا سینٹینس پڑھیں. پہلا سینٹینس کیا لکھا ہوا ہے؟ The politics of drone strikes is back with the vengeance. For the years, Pakistan and the USA played a dangerous game of publicly denying what was obvious to all. Drone strikes carried out by the US and Pakistan targeting militants. دیکھیں نا، یہ بظاہر اتنا مشکل سینٹینس نہیں ہے. اس کو آپ غور سے پڑھیں گے، اسے ایک دو باتیں سامنے آ رہی ہیں. کنٹینٹ کے پاکستان اور جو یو ایس ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر پولیٹکس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ ڈینائی کر رہے ہیں. پاکستان اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ ہماری جو ٹیریٹوریل وہ ہے، اپنا سورینٹی ہے، اس کے اوپر یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. تو آپ اسی طرح کنٹینٹ آپ کے پاس آئے گا اور اسی طرح کے سینٹینس اسٹرکچر آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا ایک بات یہ نوٹ کر لیں اپنی نوٹ بکس کے اندر کہ کیئرفل ریڈنگ بہت ضروری ہے. اگر کیئرفل ریڈنگ نہیں ہوگی تو آپ کو الٹیمیٹلی سمجھ نہیں آئے گی.